بالحق نبی سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین واہ واہ عشق خدا کا بہتر بن کر اپنا دل فرحان کرو، حق کی صفات کا مظہر بن کر ہر دم کو فرقان کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تم محسوسات کو بھر دو نور عقل کے بالا سے، واہ واہ عقل کو پھر وجدان پلا کر سرشار عرفان کرو۔ واہ واہ۔ اب ڈھونڈو اس شیخ کو جس کا علم و عقل و سنت میں، جو پالو اس کامل کو سو دل کا اسے سلطان کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر اللہ سے چک کر تو تم سات نفوس کے بندو کو، سر و خفی اخفا سے گزر کر اللہ کی پہچان کرو۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ مقام سمجھ کر رب کے جانب گام اٹھے، واہ واہ۔ اگلے مقام میں آ کر پچھلا مقام اپنا قربان کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پچھلا مقام اپنا قربان کرو۔ تیرے ہر ایک حرف سے جب فیض ساقی ہی جھلکتا ہو، ہر اوباش و رنگ میں اپنی ولایت کا اعلان کرو۔ سبحان اللہ۔ کب تک خاک پجاری بن کر خاک رہو گے حافظ جی؟ کب تک خاک پجاری بن کر خاک رہو گے حافظ جی؟ خاک میں مل جانے سے مٹی کو انسان کرو۔ واہ 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 واہ۔ خاک میں مل جانے سے پہلے مٹی کو انسان کرو۔ واہ واہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میری رعایت کی عالم اکرام معزز سامعین حضرات، مسجد اعلیٰ کی امام و خطیب اور مسجد اعلیٰ کی کمیٹی اور ممبران دوسرے حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے ذات سے محبت کرنے والے رسول اللہ کے پیارے امتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی، پیار عشق اور محبت کی ہوگی۔ انشاءاللہ اگر عشق اور محبت سے سنیں گے تو پھر میں بھی عشق اور محبت سے بات سناؤں گا، انشاءاللہ۔ اور جتنی عشق و محبت سے بات ہوگی اتنی ہی عشق و محبت سے سنیں گے تو یہاں زیادہ سنیں گے انشاءاللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کا معجزہ میلاد سارا کا سارا تصوف کو بیان کرتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ جو لوگ عشق و محبت کی لذتوں سے، عشق و محبت کی علامتوں سے سرشار ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ عشق و محبت ہے کیا ہے، واہ واہ۔ اس سے کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا، اور کیا چیز پسند ہوتی ہے کیا چیز پسند نہیں ہوتی، کون سی چیز قربان کرنی ہوتی، کون سی قربان نہیں کرنی ہوتی، یہاں کی لذا کس میں ہوتی ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ میرا محبوب سے راضی ہو جائے۔ واہ واہ۔ کیا چاہتا ہے؟ میرا محبوب سے راضی ہو جائے۔ راضی ہو جائے۔ دنیا میں بہت عاشق دیکھے ہوں گے، بہت محبوب دیکھے ہوں گے، لیکن رب جیسا محب نہیں دیکھا ہوگا، واہ واہ واہ۔ رب جیسا محبوب نہیں دیکھا ہوگا، بے شک بے شک۔ محمد جیسا کوئی محبوب نہیں دیکھا ہوگا، محمد جیسا محب نہیں دیکھا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ پھر وہ جب اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے تو کہتا ہے حبیب جو تیری رضا آہا وہ میری رضا، سبحان جو اللہ۔ تیری مرضی میری مرضی، جو تیری اطاعت میری اطاعت، جو تیری فرما بردار میری فرما بردار، سبحان جو اللہ تیرا حکم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ انداز محبت ہے۔ دنیا کی محبت کو دیکھیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا محبوب سے راضی ہو جائے۔ بے شک۔ اور جب بیٹھے ہو نا تو عاشق کہتا ہے آج یار کی گل سنا، آج یار کی بات سنا۔ سندھی میں ایک شعر ہے، سمجھ میں آئے گی؟ انشاءاللہ۔
واہ واہ. جو پیارے ہوتے ہیں آپ ان کے پاس بیٹھ، اگر نہیں یہ وقت میسر نہیں تو اتنا ہو کر کہ اپنے ان پیار کی بات ہو سکتا. واہ 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 واہ، بے شک، سبحان اللہ. پھر جب اس نے اپنے حبیب کو محبوب بنایا تو محبت کا انداز یہ رکھا، کیونکہ وہ محب جو ٹھہرا. فرمایا اے حبیب میں رب تو ہوں لیکن میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اپنا رب ہونا بھی تیری محبوبیت کی واہ خاطر واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک. تجھ سے اتنی محبت کرتے تھا کہ آخر کو میری محبت کی خاطر تحریر کیا. کائنات کو اور سوالوں میری محبت کی خاطر بنایا. چاند ستاروں کو تحریر میری محبت کی خاطر بنایا، تخلیق کی. یہ حبیب کو جو کچھ بنایا سب کچھ میری محبت کی خاطر بنایا. یہ تو اس کی محبت کا انداز تھا اور وہ محب تھا، حبیب کے محبوب. جب حبیب دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو حبیب نے بھی دعویٰ اس کر دیا، کیونکہ دیکھیں یہ کوئی قرآن اور حدیث سے ہٹ کر بات نہیں ہے. قرآن پاک میں کیا بات نہیں ہے کہ اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے نہیں، بے شک. وہ محب ٹھہرا نہیں ٹھہرا. اور بندے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. حدیث پاک میں تو ایک بھی عرصے کو محب بھی ہے محبوب بھی ہے. ہاں ہاں، تو اس نے اپنی محبت کا اظہار یوں کیا. جب حبیب کو پھر دنیا میں بھیجا اس نے محبت کا دعویٰ کیا تو پھر آزمائش بھی دیتا ہے. محبت میں بڑی آزمائش ہوتی ہے، بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو حبیب نے جب دعویٰ محبت کیا، اچھا پھر یہ محبت کا کیسے وہ اس مقام تک کیسے پہنچے جب خلقت اختیار کی، جب دوری اختیار کی. کس سے دنیا سے. دنیا سے، ہاں ہاں، لوگوں کی باتوں سے. تنہائی میں جا کر گاہے راہ میں بیٹھ کر اب گردن کو جھکا کر اس رب کو یاد کر رہے ہیں، ہاں ہاں، اب محبوب کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی ذات کو یاد کر رہے ہیں. اللہ کی کاملیت کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی کاملیت کو یہ کچھ کرتے ہیں کونے میں بیٹھ کر اللہ کی صلاح کرتے ہیں. بے شک، صحیح جو ہے. ان کے پاس آتا ہے پھر ان کا دل بھی روشن ہوتا ہے. پھر آخر جب وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو ان کا دل اتنا روشن ہوتا ہے ان کی زبان پر بھی اللہ کی صلاح. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک. تو پھر جب حبیب نے رب کو پکارا پھر وہ محبت کی چاشنی ملی. جب اس مقام تک پہنچے تو اب رب نے فرمایا کہ حبیب جب تو نے کہا ہے مجھے تو کر ہی دیا ہے کہ میں تیرا مجھے تو سے محبت کرتا ہوں تو پھر جا میری محبت کی محبت کا پیغام دے، واہ واہ، میری وحدانیت کا پیغام دے، میری توحید کا پیغام دے. حبیب علیہ السلام کربلا میں ایک بار بچر کر لوگوں کو بلا رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دے رہے ہیں. لوگوں نے انکار کیا، حضور کو ستایا. مکہ مکرمہ میں ایک وادی میں رات کو حضور آ دیا کہ رات کو جان کر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا پیغام دے رہے تھے. تو یہ کیا تھا؟ یہ محبت تھی. بے شک صحیح، بے شک. پھر طائف آئے کے مقام پر حضور کو بہت ستایا گیا. کس نے ستایا؟ محبت نے. بے شک. اب جب اللہ کی محبت میں حبیب نے تکلیف برداشت کی اور حد سے بڑھ کر ایسی تکلیف جو حضرت کو ملی علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم کو ملی، جو حضرت عیسیٰ کو ملی، کسی نبی کو وہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑی جتنی تکلیف اللہ کے محبوب کو اٹھانی پڑی. جو جتنی زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی رب
ہاں نیکی صبح کیا کرتی ہے؟ دیکھ مجھے بھائی بھی نیک بنا دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یشقی جلیسہ یعنی اس کا کیا مطلب؟ صحبتی جو ہوتا ہے صحبتی یعنی کہ جو صحبت کرنے والا ہوتا ہے کوئی بدبخت نہیں ہوتا. صحبت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، بدنصیب نہیں ہوتا، وہ تو بڑے نصیب والا ہوتا ہاں ہے. ہاں 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 بے شک. تو فرمایا وَأَنَّ إِذَا أَبَى محبوب مجھے تیری قسم. ہاں ہاں سبحان اللہ. کیا؟ مجھے تیری قسم. وَأَنَّ إِذَا أَبَى. اس کا ایک معنی ہے بلندیوں تک پہنچانا. کہاں تک پہنچانا؟ بلندیوں پر. بلندیوں تک پہنچانا. کون سی بلندی کا اس نے بہت ناصر کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. معراج کی بنا کی شب میرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے وجود بشری کے ساتھ اتنی بلندیوں تک گئے، اتنی بلندیوں تک گئے کہ حضور سے پہلے تو اس بلندیوں تک پہنچا کر حضور کے بعد اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تک کہ فرشتے بھی ٹھہر گئے، رکتے ہیں مقام پر، رحمت بھی ہو گیا، غلام بھی ہو گیا، تداول ہو جائے. یہ مقام محبت ہے، سبحان اللہ. یہ مقام عروج ہے. یہ عروج اولیاء کی نصیب ہے. بے شک. من کر کے اگر اس حرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود لیا جائے تو اس وقت کیا معنی بنے گا؟ اب ذرا غور کریں. وہ لفظ آبا اس کا معنی کیا بنے گا؟ ایک چمکتے ہوئے ستارے کی قسم. ہاں ہاں سبحان اللہ. چمکتے ہوئے ستارے کی قسم. ستارے محمد کی قسم جو زمین کی پستیوں سے ابھر کر عالم لامکان کی بلندیوں کی انتہا پر پہنچا. عالم لامکان کی بلندیوں کی انتہا پر پہنچا. اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں. واہ. اور یہی حقیقت محمدی ہے. بے شک. اور یہی حقیقت محمدی ہے جس نے خود کو ملا کر حقیقت محمدی کے داخل کر دیا، ولایت محمدی کے داخل کر دیا. پھر اس ولایت محمدی کا صدقہ، حقیقت محمدی کا صدقہ یہ ہوتا ہے ہوتا تو حضور کا امتی ہے، پھر وہ بھی اس نام کا کی اطلاع پہنچتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی محبت کا صدقہ اس کا صلہ ملتا ہے، اس کو اس ساتھ لے کے جانے کا صدقہ ملتا ہے. حبیب نے کیا کیا؟ رب کی ذات کے لیے خود کو مٹایا، سب کچھ قربان کیا تاکہ اس کا قرب نصیب ہو جائے. پھر قرب بھی ایسا ملا جو کائنات میں کسی کو نہ ملا، قیامت تک میں کسی کو ملے گا. پھر بتایا کہ ہوا بندر میرا ہوا سدرت المنتہا سے کاف اور کوثر کا جو سفر تھا، یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ اس کو بیان کر رہی ہے کہ اس وقت اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قسم کہ میرے محبوب جب تو علاقہ کی حدود کو پار کر کے میرے مقام قرب تک پہنچا سبحان اللہ. تو رب ہو کر حبیب کی قسم دکھا رہا ہے. اور جب وہ حبیب اپنے گرمی والا کی دوبیت کو پہنچتے ہیں تو فرمایا ہے محبوب مجھے اس قرب انسانی مجھے اس گھڑی کی قسم جس گھڑی میں تیرے قریب ہوا. اللہ اللہ قسم کے محبوب کہ تو ہی تو اصل ہے، اللہ. تو ہی تو جان ہے، تو ہی تو سب کچھ ہے، تجھ سے ہی سب کچھ ہے. پھر جب بندہ اپنی ذات کو اس کی ذات میں مٹا پائے گا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فائل راجہ ہو. سبحان اللہ پھر جہاں دیکھو کوئی بندہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا حقیقت حبیب رب العالمین محبوب خدا احمد خدا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ سفر ہو رہا تھا تب بھی ہر سو ہر طرف دائیں بائیں آئے محمدی کے جلوے قرآن بتا رہے تھے. سبحان اللہ. اقصی کے بعد مسجد اقصی کے بعد جب کعبہ سے جب اٹھے پھر کس سو دیکھ رہے تھے ہر طرف جلوے خدا نظر آ رہا تھا. ہاں بے شک. سبحان
سبحان اللہ تو یہ کیا تھا؟ سبحان اللہ یہ عشق کا مقام تھا۔ بے شک ایک بار وہ